اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ تغابن کی 15ویں آیت ہے۔ اس میں بہت ہی اہم موضوع پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش ہے۔ فتنے کا لفظ جو آیا ہے یہاں پر، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، ان دونوں باتوں کے ذریعے سے، اور دیکھتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے احکامات و فرائض کو پورا کرتا ہے اور کون اس سے غفلت برتتا ہے ان کی محبت میں آ کر۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا کا اور آزمائش ہے یہ مال اور دولت، مال اور اولاد۔ اولاد کا معاملہ آپ لیجئے کہ انسان اولاد کو راحت پہنچانے کی خاطر، اس کو خوشیاں دینے کی خاطر اور اس کا مستقبل سنوارنے کی خاطر کیا کیا کر لیتا ہے۔ بالکل یہ آئے دن آپ کے سامنے مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ کیسے کیسے کام کر لیتا ہے، کیسی کیسی کمائی کر لیتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کام کیا جاتا ہے اور بہت جمع کرنے کی فکر کرتا ہے، خوب جائیدادیں ہو، خوب کاروبار ہو، مال ہو۔ تو کس لیے؟ ایک انسان کی تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے عام طور پر، اگر آپ اندازہ کر کے دیکھیے، وہ سب اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تک نہیں سوچتا کہ یہ کہاں سے کما رہا ہے، کس طریقے سے کما رہا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تو نہیں کما رہا ہے۔ یہ سوچنے کی اس کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ بس کمائے جاتا ہے اولاد کی خاطر، بس اولاد کے لیے جمع کر کے رکھ جاؤں، دولت جمع کر دوں، جائیدادیں جمع کر دوں، یہ سوچتا رہتا ہے، جبکہ اولاد کے لیے ایسا نہیں کرنا ہے۔ اولاد کے پیدائش سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مانگتا ہے اولاد اللہ سے، اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، لڑکا چاہیے، جبکہ نبیوں نے کیسا مانگا تھا، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی قرآن میں کہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے دیجیے یا اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، بے حد سننے والے ہیں دعاؤں کی، آپ مجھے اپنے پاس سے ایک اچھا صالح لڑکا دے دیجیے۔ یہ دعائیں نبیوں نے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ ایسی دعائیں مانگو تم اولاد کے لیے۔ صرف اولاد اولاد کہتے ہیں، صرف بیٹا بیٹا کہتے ہیں، بیٹا عذاب جان بن جاتا ہے، اولاد عذاب جان بن جاتی ہے بعض وقت اگر جو ہے اچھی نہ ہو تو ان کے لیے انسان کتنی فکر کرتا ہے، کیسا کیسا اس کے لیے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، کہا یعنی آپ کو تعجب نہ ہو اس کے بارے میں اور اس کی چیزوں کو دیکھ کر، مال اور اولاد کو دیکھ کر، کہ ہماری یہ چاہت ہے کہ ہم اس کو انہی چیزوں کے ذریعے سے اس دنیا میں سزا دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ وہ وہی اولاد جس کو یہ مانگا تھا جو ہے اس کے ذریعے سے ایسے کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے وہ، اور سزائیں بن جاتی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑی آزمائش ہے اولاد کی، جو اولاد کے لیے انسان کیا کیا کر لیتا ہے وہ سوچ کر کرنا چاہیے اس کو۔ مال کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مال کی حرص اور مال کمانا، زیادہ سے زیادہ مال چاہیے اس کو، اور کسی بھی طریقے سے چاہیے، یہ کوشش کرتا رہتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، لوگوں کے حقوق ادا کیے بغیر، جو چاہے وہ کرنا چاہتا ہے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس میں جو ہے انسان کیسے حقوق مارتا ہے مال کمانے کے سلسلے میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو مالی عبادات ہے وہ تو نظر آتی ہے کہ مالی عبادت میں کیسے کیسی ڈنڈیاں مارنے کی کوشش کرتا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں، اور جو ہے دیگر جو چیزیں جو وراثت کی تقسیم وغیرہ
جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر کیسے حقوق مارتا ہے ایک دوسرے کے، جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ لے لینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ کس واسطے ہوتا ہے؟ مال زیادہ سے زیادہ ہونا، اور وہ مال اس کی اولاد کے لیے ہونا، کسی اور کے نہیں ہونا۔ یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اس قسم کے جو کام کرتے ہو، تحبون المال حبا جما، فرمایا ایک مقام پر، یعنی اتنی شدید محبت کرتا ہے انسان، تم جو ہے بہت محبت کرتی ہو مال سے، جمع کر کر کے رکھنا چاہتی ہو اس کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ یعنی انسان ایک اس کی جو ذات ہے اس کے لیے تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف وہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کے لیے، میری اولاد کا مستقبل سنور جائے، اس کے لیے وہ اتنی کوششیں کرتا ہے۔ تو مال کمانے کے مختلف ذرائع اپناتا ہے، اور وہ ذرائعوں کو جو ہے یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ واقعی میں یہ حلال ہے یا نہیں ہے، بس کوشش یہی کرتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، میرے پاس جو ہے بہت سا مال آ جائے، اور پھر خرچ کرنے کے معاملے میں بھی بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر وہ مال کو خرچ نہیں کرتا، جہاں پر نہیں خرچ کرنا ہے وہاں پر ڈھیروں مال خرچ کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ یعنی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تبذیر مت کرو، تم جو ہے شیطان کے بھائی ہو جاؤ گے اگر ایسا کرو گے تو یہ کام کرتا ہے۔ جہاں پر جو ہے اللہ کو راضی کرنے والا معاملہ ہے مال دے کر، وہاں پر اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں وہاں پر وہی مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی یعنی متنبہ کر رہے ہیں اس آیت میں کہ دیکھو یہ مال اور اولاد زبردست آزمائش ہے تمہارے لیے، اور اس میں جو ہے کم و بیش سب لگے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اس کی محبت تو انسان کے دل میں بٹھا دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ محبت بس اتنی ہونی چاہیے کہ حدود میں ہونی چاہیے، حدود میں رہ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے میں اس سلسلے میں کہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرائض سے لاپرواہی تو نہیں برت رہا ہوں، کہیں غافل تو نہیں ہو گیا ہوں۔ اگر غافل ہو گئے ہیں تو پھر یہ خسارے کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا اگر تم کرو گے تو پھر تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے گا، تم اس سے بچتے رہو، تم احتیاط کرو، محتاط رہو اس سلسلے میں، بہت بار بار سوچتے رہو اپنے مال اور اپنے اولاد کے بارے میں، کہیں تم محبت میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال تو نہیں کر رہے ہو۔ واللہ عنده اجر عظیم، فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کی چیزیں سب تم کو چھوڑ کر جانا ہے، مال بھی اور اولاد بھی اللہ کے پاس جو ہے بہترین اجر ہے اور بہت بڑا اجر ہے اس کا، اگر تم اس بات کا لحاظ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو ہے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرو گے اگر تو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، پس اللہ سے ڈرو اور احکام الہی کی توجہ سے سنو، اور حتی المقدور ان کو پوری پیروی کرو ان کی۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جو کوئی بخل نفس اور حرص و آز سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب اور بامراد ہونے والے ہیں۔ اس میں ایک حکم تو یہ دیا گیا کہ تمہیں جب حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور اس میں جو ہے اعتدال رکھو، مال اور اولاد کے سلسلے میں ان کی محبت میں آ کر تم اللہ کے حکموں کو انہیں پس پش مت ڈالو، اور پھر اللہ سے ڈرو، لیکن اتنا ڈرو کہ جتنا تم میں طاقت ہے، تم جتنا کر سکتے ہو اتنا ہی جو ہے تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا ایک مقام پر سورہ آل عمران میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ایک انسان پر، ایک متنفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ سہ نہ پائے، یعنی جتنا اس میں طاقت ہے اس کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے میں کیسے کروں، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کرنا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر احکامات کو پورا کرنا، حقوق کی ادائیگی، جتنا تم کو طاقت دی گئی ہے، جتنا تم میں استطاعت ہے اتنا ہی تم سے مطالبہ کیا جائے گا، اتنا ہی تم سے سوال کیا جائے گا، اور جو تم میں طاقت نہیں تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود تم سے سوال نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احکامات کو چھوڑ دیں گے، فرائض و واجبات کو چھوڑ دیں گے، نہیں، فرائض اور واجبات وغیرہ تو تھوڑے سے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے،
اس کی تو طاقت انسان کے پاس ہے، اس کو تو وہ پورا کرنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سے ڈر کر کئی ایک چیزوں سے رک جانا، نفلی جو عبادتیں ہیں، اور کئی ایک باتیں ہیں جس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ اختیارات کے سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تم میں جتنی طاقت ہوگی اتنا تم کرو، اس سے ہٹ کر زیادہ بھی کرنے کی کوشش مت کرو، اور اتنا پریشان بھی مت ہو کہ مجھ سے اور زیادہ سوال ہوگا کیا، نہیں، جتنی استطاعت تم میں ہوگی اتنا ہی سوال تم سے ہوگا۔ ہاں، فرائض اور واجبات وغیرہ کے بارے میں تو ضرور سوال ہوگا، اس میں اگر غفلت اور کوتاہی کریں گے تو مواخذے سے بچ نہیں پائیں گے، اس کے سلسلے میں تو کرنا ہی ہوگا، وہ تو طاقت ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے دے کر رکھی ہے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاؤ، یعنی خرچ کرنے کے لیے بار بار مطالبہ آتا ہے۔ یہ خرچ کون سا ہے؟ آگے بھی آ رہا ہے کہ یہ نفلی صدقات بھی ہے اور صدقات واجبہ بھی ہے، دونوں ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بخل نفس سے اور اس سے حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ آخرت میں کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ ایک انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے کر رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، لوگوں کو دینا نہیں چاہتا، جو حق ہے کسی کا وہ حق اس سے مار لینا چاہتا ہے۔ اس سے جو بچ گیا، یہ جو ہے یہ بہت بری خصلت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس سے جو بچ جاتا ہے وہ آخرت میں کامیاب اور بامراد ہو جاتا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو خلوص اور خوش دلی کے ساتھ خرچ دو تو تمہارے اموال کو تمہارے لیے بڑھاتا ہی جائے گا اور تمہاری مغفرت بھی کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں ان دونوں آیتوں میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کیسا خرچ کرنا چاہیے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو صدقات جو واجبہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو صدقات نافلہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کرتے ہیں متقیوں کے جو اوصاف ہیں وہ بتاتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ زاریات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مما رزقناہم ينفقون کہا، متقیوں کی صفات بتاتے ہوئے کہ وہ ہم جو مال ان کو جو دیے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم فرمایا سورہ زاریات میں، ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کے دونوں کا حصہ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، یہ فرمایا۔ اور اس طریقے سے مختلف جگہوں پہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل فرمایا، ان کو ان کے حق دے دو، اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، اور محتاجوں اور مسکینوں کو، مستحقوں کو۔ تو یہ بار بار مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ تم ادا کرو۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ ہے، جو زکوٰۃ جو صاحب نصاب پر جو فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہی ہے، اس کے علاوہ جو خرچ کا جو تذکرہ آیا اس سے جو ہے زیادہ تر فقہاء نے یہ مطلب نکالا ہے کہ یہ صدقات نافلہ میں سے ہے، شامل ہے۔ صدقات نافلہ اور مزید دینا جو کہا جاتا ہے، یعنی فرض کے علاوہ اور دینا چاہیے، کیونکہ اس میں خرچ کو سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو بتانے کے لیے کہ تم قرض دے کر جیسا واپسی کی امید رکھتے ہو ویسا ہی یہ دے کر تم اللہ سے واپسی کی امید رکھو، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو خوب بڑا چڑھا کر دیں گے اس میں۔ تم کبھی بھی یہ فکر مت کرو کہ یہ میں نے خرچ کر دیا تو یہ ختم ہو گیا، اس کا مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ صدقات واجبہ ہو یا نافلہ ہو۔ نافلہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اور مزید عطا فرمائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ فرض نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ کے کیا قرب حاصل کرنے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے اپنے مال میں سے مزید خرچ کرتا جاتا ہے۔ تو اس میں مطالبہ کیا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے لوگوں کو کہ تم اور مزید دیتے جاؤ، کیونکہ امت کی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو ہے فرض ادا کرنے کے باوجود بھی اور رہ جاتی ہیں، تو اس کو کہاں سے لایا جائے گا؟ اس میں امت کے جو مالدار لوگ ہوں گے وہی لوگ خرچ کرنا چاہیے۔ اور کئی ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زکوٰۃ کے مد سے پوری نہیں ہو سکتی، جیسے مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، قرآن کی نشر و اشاعت کا کام کرنا، اور کئی ایسے کام ہیں جو زکوٰۃ کے پیسے سے پورے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک وقت میں خرچ کر ڈالتے ہیں، پورے کا پورا دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ رقم جب خرچ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو امت کی جو دیگر ضروریات جو پیش آتے رہتی ہیں سال بھر، تو وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کہاں سے پیسہ آئے گا؟ نفلی صدقات کے ذریعے سے لوگوں کو چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دے کر رکھا ہے، اپنے پاس مزید اور مال ان کی ضروریات کے لیے خرچ کریں، ان پر خرچ کریں۔ اس لیے توجہ دلائی جا رہی ہے اس میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال دیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں صرف زکوٰۃ دے کر سبکدوش ہو جاؤں گا، بری الذمہ
ہو جاؤں گا، اس کے بعد چاہے کوئی مرے یا کھپے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ تو فرض ہے، جیسا فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، ویسا ہی فرض صدقہ دینے کے بعد نفل صدقہ بھی آپ کو جو ہے دینا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو اس میں جو ہے اس بات کا لحاظ رکھنا کہ مستحقین جو بعد میں آئیں گے ان کو جو ہے جو ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں میں وہ مال کو خرچ کروں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے۔ اور ایک بات اس میں مالداروں کے لیے جو ہے ایک نصیحت جو ہے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے کہ جن کو بے انتہا مال دیے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس میں سے پورے کا پورا وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانے کے بجائے کچھ حد تک وصیت بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ 1/3 تک جو ہے اجازت ہے شرعی طور پر کہ انسان اپنے وہ رشتہ دار جو اس کی وراثت میں شریک نہیں ہوں گے، حصہ دار نہیں ہوں گے، ان کے لیے، اور دیگر جو ہے دوست احباب اور پڑوسی اور دیگر جو بھی لوگ جس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مستحق ہیں اور ان کو میرے مال میں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے میرے مرنے کے بعد، تو پھر ان کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے بہترین کام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کروڑہاں روپے دیے ہیں تو پورے کا پورا چھوڑ کر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کچھ وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ وصیت اگر کرے گا جن لوگوں کے حق میں اور جن لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا تو وہ ہزاروں لوگ اس کے لیے دعائیں کریں گے، اس کی مغفرت کے لیے جو ہے بڑی اور آسانی ہو جائے گی اور اس کے درجات میں بلندی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے جو نفلی صدقات ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نفلی صدقات میں آئیں گی۔ صدقات واجبہ تو ہے ہی، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، جیسا فرض آپ ادا کرتے ہیں ویسا ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی طرف مزید اللہ تعالیٰ نے توجہ اس لیے دلا لی کہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ادا کر دیا ہے اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی آئے تو اس کو 1 پیسہ بھی دینا نہیں چاہتے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو انہیں 1 لاکھ روپیہ دیا ہے اس میں سے آپ صرف 2500 روپے مانگے تھے، 2500 دینے کے بعد جو پیسہ آپ کے پاس بچا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اس میں سے مزید بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو یہ جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے اس میں۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر تجویز نہایت ہی حکیمانہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی تھی پوری صورت میں یہ سب کے سب بہترین باتیں ہیں، قابل عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دلوں کی حالوں سے، واقف ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کیا سوچ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے، اور وہ زبردست ہیں، وہ چاہیں تو جو ہے اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتے ہیں زبردستی، لیکن تم کو جو ہے اس کی طرف متوجہ دلا کر تم سے کروانا چاہ رہے ہیں، ان کے سارے فیصلے حکیمانہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔